حبیب ایسا غریب نہ دیکھا ہے. یہ آقا کے بچپن کے دوست ہیں جن کا نام حضرت حبیب ابن مظاہر ہے. سوگواروں آپ کے درمیان آقا حبیب ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. تھک جانا تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ سجاد بازاروں میں گھنٹوں کھڑے رہے ہیں. علی کی بیٹیاں بے مخلو چادر عالم غربت میں عالم مسافرت میں گھنٹوں کھڑے رہے، مگر انہیں بیویوں سے پوچھو یہ لاشیں بے کفن پڑے تھے. انہیں روتی ہی گزر گئی تھی، کاش کفن ہوتا تو زینب پیش کرتی. اللہ اکبر. رونے والوں، حبیب کا تابوت روکے رہیے، مجھے ایک منظر اور پیش کرنا ہے. دیکھیں یہ ٹیکے گا آقا رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ ایک موقع میزبانی کا مجھے عطا کریں. کر لیا یا قبول کر لیا تو جانے لگے. آپ نے آقا کو بلا لیا، کیا میں بھی اپنے آقا کو بلا سکتا ہوں؟ مسافرت میں گھنٹوں کھڑے رہے، مگر انہیں بیویوں سے پوچھو یہ لاشیں بے کفن ہوتا تو زینب پیش کرتی. اللہ اکبر. رونے والوں، حبیب کا تابوت روکے رہیے، مجھے ایک حبیب کو خط کرنا شروع کیا. بہن پاس بیٹھی کیا لکھا بندے ذرا، مگر بہن نے کیا کہا یہ فرمایا. بہن نے بھائی سے کہا، حسین نے بہن کی آرزو پوری کی. اے آقا بہن کی آرزو کہاں پوری ہونے والی ہے. اللہ اکبر. حسین آقا کے بچپن کے دوست، لیجیے حبیب کی میت اور جنازہ آ رہا ہے. لیجیے حبیب کا تابوت آپ کے درمیان ہے. جائیے کربلا. آقا رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ ایک موقع میزبانی کا مجھے عطا کریں. کر لیا یا قبول کر لیا تو جانے لگے. آپ نے آقا کو بلا لیا، کیا میں بھی اپنے آقا کو بلا سکتا ہوں؟ اے حبیب ایسا غریب نہ دیکھا. میرا نام تنویر الحسن زینبی ہے. میں شہر کا امام جمعہ ہوں، شہر غازی پور کا. تنویر صاحب آج جو ہے 72 تابوت کا کارکرم ہے. 72 تابوت کا پورا مطلب کیا ہے، کیا ادیش ہے، کیا اس طرح 72 تابوت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت طلب کیا کہ ہماری بیعت کیجئے آپ، اور امام نے بیعت نہیں کیا، تو مدینے سے امام حسین نکل گئے اور 72 ساتھیوں کے ساتھ عراق آ گئے. اور عراق میں جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جن جانثاروں نے قربانی دی ہے انہی سے یہ پروگرام منسوب ہے. یعنی 72 شہید ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے کو نثار کیا. اور یعنی گویا امام حسین کے اوپر نثار کرنا یعنی خدا کے دین کے اوپر اپنے کو نثار کر دیا. اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہوتا ہے کہ انسان کو کیسا جانثار ہونا چاہیے. آج پوری دنیا میں دیکھیے کہ یہ امام حسین کے جانثاروں کا دنیا میں نام لیا جاتا ہے. دنیا والے ہر جگہ اسے پروگرام اس ٹائپ کا ہوتا ہے اور ان جانثاروں کو اسی طریقے سے یاد کیا جاتا ہے اور پرسہ دیا جاتا ہے. ایسے میں اگر بات کیا جائے تو پھر بڑا کارکرم ہوتا ہے. انیہ جنپدوں بہت سارے کم جنپدوں نہیں بھی ہوتا ہے. نہیں، بہت سی جگہوں پہ اب شروع ہو گیا ہے. یہ ہے کہ یہاں جب شروع ہوا تھا تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ صرف پٹنہ میں ہوتا تھا، لیکن یہاں کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر بہت زیادہ یہ پروگرام ہونے لگا ہے. 72 تابوت کا پروگرام ابھی اس کے پہلے بنارس میں اس کے پہلے ہفتے میں ہوا ہے، تو اب پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ پروگرام. ایسے میں دیکھا جائے کہ اس کارکرم کے دوران جو بھی مسلم بندھو ہے ان کی بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نم بھی ہو جا رہی ہیں. جی بالکل نم اس لیے ہو جا رہی ہیں کہ کہاں کم سے کم کربلا میں جو دشمن کی فوج ملتی ہے کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ، اب اس کے مقابلے میں یہ 72 ہیں. 72 میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور 6 ماہ کا بچہ بھی ہے. 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی جو ہے وہاں پر کربلا کے میں موجود ہے. اور 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ہمارے سامنے ہمارے جد کا دین کتنا اہم ہے کہ ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا 6 مہینے کا بچہ بچ جائے.
ظاہر سی بات ہے کہ جب ان مصیبت زدوں کا اور ان شہیدوں کا تذکرہ ہوگا تو آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اچھا یہی نہیں ہے فقط ان کے بزرگوں کو مار ڈالا گیا جو 72 تھے، نہیں، اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت اس کے بعد یہ ہوئی کہ باقاعدہ دشمن نے، اور عرب میں یہ دستور ہے کہ اگرچہ سب کسی کو ذلیل زیادہ کرنا ہو تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاشے کے اوپر گھوڑے پہ دوڑا دیا جائے، لاشے کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے، گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اچھا اس کے بعد یہی ختم نہیں ہوا مصیبت، بلکہ ان کی عورتوں کو اسیر کر کے، قیدی بنا کے، بندھن بنا کے باقاعدہ جو ہے وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گزارا گیا باقاعدہ، اور اس طرف سے گزارا گیا کہ وہ شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میدان میں بکھرے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں ادھر سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب مصیبتوں کا تذکرہ ہوگا تو آنکھیں نم ہونا ہے۔ کوئی بھی اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، انسانیت سے تعلق ہے۔ میرا نام ہے مولانا راحت حسین زینبی، میں یہیں غازی پور میں مقیم ہوں، اصل میں رہنے والا زنگی پور۔ حسین صاحب، جس طرح سے 72 تابوت کا کارکرم یہاں چل رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں نم ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 72 تابوت کا کارکرم جو ہے ایک طرح سے انسانیت کا پیغام دینے کا ہوتا ہے۔ بے شک دیکھیے، یہ 72 تابوت ہم اس لیے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں کہ جب نبی کا نواسہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں انسانیت اور اخلاق اور کردار بھائی چارگی کو بچانے کے لیے یہ جو ہے مدینے کو چھوڑتے ہیں، کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے یزید جو ہے اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے کہ نواسہ رسول کو میری طرف قید کر کے لے کر آؤ۔ تو وہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں یزید کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں اس کی بیعت سے۔ بہرحال مجبور کر ان کو کربلا کے میدان میں لایا گیا۔ المختصر یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یزید جیسا چاہتا تھا وہ اپنا منمانی کرانا چاہتا تھا، امام حسین علیہ مقام نواسہ رسول نے ویسا نہیں کیا۔ کہا کہ میں سر قلم کرا سکتا ہوں لیکن میں یزید کی بات کو نہیں مان سکتا ہوں۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اس بات کو قبول اس کو کرنا تھا کہ میں یزید کے ہر حکم کے تابع ہوں گا، اس کے ہر حکم کو مانوں گا، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ کہا کہ میں جیسا کہ میرے نبی نے، میرے نانا نے جیسا دین اسلام کو پھیلایا اسی طریقے سے میں اس کو باقی قائم رکھوں گا، لیکن یزید نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس نے مجبور کر کے کربلا کے میدان میں جو ہے یہ 72 جو آئے تھے ان کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے باوجود ہم اس لیے یہ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھی جتنے تھے اور حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ان کا لاشا کربلا کے چٹیل میدان میں زمین ارض نینوا پر بکھرا ہوا پڑا تھا، ان کو کوئی کفن اور دفن کرنے والا، ان کا کریا کرم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا ہم اسی کی یاد میں جو ہے آج ہم اپنے کاندھوں پر یہ 72 تابوت جو کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے ان کا اپنے کاندھوں پر اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے تھے، اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے یا حسین پر اپنی جان قربان کر دیتے یا ان کے ہم جنازے کو دفن کرتے۔ ان کا بیٹا ایک موجود سید سجاد تھے لیکن ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیا گیا، انہوں نے اپنے باپ کے جنازوں کو دفن نہیں کر پائے۔ لہٰذا اسی کی یاد میں جو ہے یہ ہم جو جہاں بھی یہ پروگرام ہوتا ہے 72 تابوت کا، لوگ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں اور اپنے کاندھے پر جو ہے ہم 72 کے جو ہے تابوت ہیں۔ میرا سید وقار احمد عبدی نام ہے، میں تاجپور ڈیما کا رہنے والا ہوں، باشندہ یہاں رہ رہا ہوں غازی پور میں۔ عابد صاحب، آج کا جو یہ کارکرم ہے 72 تابوت کا، جی، اس طرح کا کارکرم کرانے کے بعد جو ہے سماج میں کس طرح کا سندیش دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین چلائے اور دین کے پہلے پیغمبر تھے، اب اور 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے، رسول کے دین کو حسین نے پھیلایا۔ حسین کے اوپر رسول کی وفات کے بعد حسین کے ساتھ بڑی اذیت کی گئی، تو یزید جو ہے معاویہ کا بیٹا یزید جو ہے یہاں کی سلطنت کو سنبھالا عرب کی، تو حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم ہمیں ہند چلے جانے دو، میں ہند چلا جاؤں گا، ہندوستان چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ اور یزید یہی چاہتا تھا کہ رسول کی نام نمرود کو ختم کر دیں، یعنی دین کو ختم کر دیں، اس لیے یہ 72 لوگ کربلا کے میدان وہاں سے نکلے
और मक्का आए हज करने, तो हाजियों के रूप में ये यजीद ने, माविया के बेटे यजीद ने वहाँ हाजियों का रुख किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, लग रहा है कि यही मक्का में करबला हो जाएगा, लिहाजा ये करबला को चले गए। करबला को जाने के बाद ये बहुत मजबूर हुए, हिंद भी नहीं आने दिया, लिहाजा ये अपने 72 शोहदा के साथ ये सर कटा करके ये हुसैन, वो इंसानियत को बचाया, अपने घर को तबाह तो कर दिया लेकिन इंसानियत को बचाया। और इंसानियत सबके लिए है, सारे हिंद के लिए है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, इसी ताबूत हम लोग मनाते हैं, इंसानियत को बचाया। ये हमारे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पूरे मासूम बच्चे, उनका पूरा घराना को शहीद कर दिया गया था। जो 72 शहीद हुए थे, उन्हीं शहीदों के गम में आज का 72 ताबूत का प्रोग्राम रखा जाता है। देखा गया कि 72 ताबूत का जब मौलाना जिक्र कर रहे हैं, यानी तकरीर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें नम भी हो जा रही है। जी, अब इससे बड़ा गम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो सारा कुंबा, इस्लाम की नींव रखने वाला सारा कुंबा शहीद हो गया। गाजीपुर एक ऐसी सरजमी है, मौलानाओं की बाइट आपने ले लिया, क्यों प्रोग्राम होता आपको पता चल गया, लेकिन मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष अबू फखर खान आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुनी तहजीब के लिए कायम है। हर जगह लखनऊ में जाएंगे तो शिया सुन्नी दो समुदाय हैं जिनमें आपस में हमेशा कुछ न कुछ होती है, लेकिन आपको मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि ये एक ऐसी सरजमी है जहाँ पूरे शिया का पूरा प्रोग्राम हो रहा है 72 ताबूत, और इसका पूरा मैनेजमेंट, सारे तबर्रुक का कार्यक्रम सुन्नी बिरादरी की तरफ से, डॉक्टर आजम कादरी साहब की तरफ से हम सब लोग मिलकर, सारे सुन्नी बिरादरी के लोग मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए कार्यक्रम को किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।